آج کل کے دور میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے اور پھر اس پیسے کو استعمال کرنا ہے. اور جو لوگ جو ہیں وہ پیسہ کمانا جانتے ہیں اور ان کے لیے استعمال کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے, اور جو لوگ پیسہ کمانا نہیں جانتے تو ان کے لیے استعمال کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی ضرورتیں وغیرہ اس سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں ریئلٹر عمار. تو آج ہم لوگ بات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, گولڈ میں کرنی چاہیے, اسٹاک میں کرنی چاہیے. تو اس میں ہم مختلف موضوعوں پہ بات کریں گے اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. جتنے بھی دوست احباب میرے اس ویڈیو پہ نئے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ, گولڈ اور اسٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں آپ کا کسی بھی ٹائم پراپرٹی اوپر جا سکتی ہے اور یہ ہر 2-3 سال بعد اوپر بوسٹ بھی کرتی ہے اور ڈاؤن بھی ہوتی ہے. جبکہ آپ جب گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی ساری انکم جو ہے اور سارا پروفٹ جو ہے گولڈ کا وہ آپ کا ملک کے جو ڈالر ریٹ پہ یا کرنسی ایکسچینج کے اوپر ہوتا ہے. جتنا ڈالر ریٹ اوپر جاتا ہے اتنا آپ کا گولڈ اوپر جاتا ہے. جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہی ہوتا ہے, جتنی آپ کی مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے اتنا آپ کو پروفٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ جتنے بھی برانڈز ہیں, جیسے کہ ہم نیشنل کا برانڈ ہے, اس پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ 2002 میں اس کا جو شیئر تھا وہ 2000 کا تھا اور آج وہ 70 سے 72 ہزار پہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کریں تو ریئل اسٹیٹ میں لوگوں نے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم عرصے میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ کمایا اور صرف یہ دماغی کھیل ہے. اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, ناسمجھی کے ساتھ لالچ میں آ کے نہیں لگاتے, وہ لوگ بڑا پیسہ کماتے ہیں ریئل اسٹیٹ سے. اور ریئل اسٹیٹ میں آپ کا 2 سال میں بھی جتنا آپ 20 سال میں اسٹاک میں لگا کے کماتے ہیں وہ 2 سال میں بھی کما سکتے ہیں. جبکہ ریئل اسٹیٹ میں آپ اتنا پیسہ جتنا آپ 10 سال میں گولڈ میں لگا کے کماتے ہیں اتنا آپ 2 سال میں بھی کما سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر کمپیئر کی جائیں ریئل اسٹیٹ سے تو ریئل اسٹیٹ پاکستان میں سب سے بڑی نیڈ بھی سمجھی جاتی ہے, کیونکہ جتنی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اتنے لوگوں کے جو ہے وہ رہائش کی ضروریات بڑھ رہی ہیں اور اتنے ہی لوگوں نے اپنے لیے گھر بنانے ہیں اور گھروں کی نیڈ بھی بڑھ رہی ہے. اور ریئل اسٹیٹ میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ اگر ایک گھر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ والے باقی پوری لائن جو ہے وہ رینٹ پہ ہوتی ہے. اور زیادہ تر لوگ جو بڑے شہروں میں رینٹ پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور سب لوگوں کو اپنے اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. جبکہ جب آپ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے, ان کے رہنے کے لیے. اور گولڈ اگر نہ بھی آپ کے پاس ہو تو آپ کو اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی مشکل پریشانی نہیں آتی. اس کے علاوہ اسٹاک کی بات کریں تو اسٹاک بھی آپ لوگ وہاں پہ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ملک کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 160 پہ تھا اور آج 280-90 پہ چلا گیا ہے, اور اسی طرح 330 پہ بھی گیا تھا. تو اسٹاک میں کافی لوگوں کو پروفٹ ہوا تھا, کافی لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. لیکن جب ڈالر واپس آتا ہے تو اس طرح ریٹس بھی نیچے آتے ہیں. اور اسٹاک ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے, ہر بندہ اسٹاک میں نہیں کھیل سکتا. ریئل اسٹیٹ میں پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ اس میں انویسٹ کر کے کھیل سکتے ہیں. جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں کھیلنا بہت ہی مشکل کام ہے. بڑے سے بڑا مرضی ایکسپرٹ ہو اس کے لیے بھی وہاں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ریئل اسٹیٹ میں آپ اگر اچھی پراپرٹی بائنگ کرتے ہیں, اگر آپ کی اچھی بائنگ ہوتی ہے تو آپ کو سیلنگ کے وقت کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا. اس کے علاوہ ہم وقت کی بات کریں تو ہر 5 سال کے بعد, ٹرنیور کے بعد دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ میں ایک بوم آتا ہے. آپ کی ریئل اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ کوئی 2 سے 3 گنا پروفٹ میں سیل ہوتی ہے. جبکہ اسٹاک ایکسچینج اور گولڈ کی پرائسز میں کم از کم آپ کو 10 سے 15 سال ریکوائرڈ ہوتے ہیں اتنے بوم کے لیے, اتنے پروفٹ کے لیے. اور پراپرٹی میں یہ ہے کہ پراپرٹی میں آپ لوگ خود بھی رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پراپرٹی رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا 3 منزلہ یا 2 منزلہ مکان ہے تو اس میں آپ خود بھی رہائش پذیر ہو سکتے ہیں اور پوری زندگی کے لیے آپ لوگ اس سے پروفٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور گولڈ کو اور اسٹاک کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے, صرف اور صرف آپ اس کا پروفٹ انجوائے کر سکتے ہیں. جس طرح کہ گولڈ کی بات کی جائے تو گولڈ کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں وہ پرانا ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو گر جاتی ہے. اور گولڈ کو جب بھی آپ بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے. جبکہ پراپرٹی جو ہے وہ دن بہ دن اس کا ریٹ بھی بڑھتا ہے, پروفٹ بھی دے رہی ہے اور آپ کو رہائش بھی دے رہی ہے. تو اس میں 3 طرح کے پراپرٹی میں فائدے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں گے پراپرٹی کا ایک یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ پراپرٹی کو جو ہے وہ دن میں 10 دفعہ بھی بائی سیل کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ 10 دفعہ لے سکتے ہیں, 10 دفعہ سیل بھی کر سکتے ہیں. جبکہ گولڈ کو آپ ایک ہی دفعہ لیتے ہیں اور پھر پروفٹ کا انتظار کرتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ میں یہ چیز نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ کی بائنگ اچھی ہے تو آپ اس کو 2 دن بعد بھی سیل کریں تو آپ کو اچھا پروفٹ مل جاتا ہے. جبکہ گولڈ جو ہے وہ پورے ملک کے ساتھ چلتا ہے اور جتنے بھی ملک میں لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں سب کا ایک ریٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق چلتا ہے. اس میں 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں ریٹ بڑھنے میں اور سال بھی لگ جاتا ہے, اور اگر ہو سکے تو 2-3 ماہ میں بڑھتا ہے لیکن اس کے کم چانسز ہوتے ہیں. اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہی صورتحال ہے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے بڑھنے میں. ریئل اسٹیٹ میں آپ جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ اپنا پلاٹ سیل پرچیز کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا پروفٹ جو آپ ارن کر سکتے ہیں. جتنا آپ نے 2 سال میں گولڈ اور اسٹاک سے کمانا ہے وہ آپ 2 ماہ کے اندر ریئل اسٹیٹ سے کما سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں تو ریئل اسٹیٹ میں جو بھی چیز آپ بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ سوچ سمجھ کے بائی کیا کریں اور ایک اچھے خریدار سے بائی کریں جو آپ کو جو ہے وہ منافع بھی دے اور اس کا ایکسپیرینس بھی ہو. جبکہ گولڈ میں اور دوسری چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو گولڈ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن گولڈ میں پھر وہی پروفٹ کی ریشو جو ہے وہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے. اور اسٹاک میں بھی اگر آپ کو تجربہ ہے تو آپ پھر کر سکتے ہیں اور ادروائز آپ کسی ایکسپرٹ کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کافی زیادہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں. تو اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جہاں بھی آپ لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں ایز اے ریئلٹر ہونے کے ناطے میں آپ لوگوں کو اپنی ایڈوائس کروں گا کہ باریکی کے ساتھ اس کو دیکھیں اور جب بھی کوئی چیز بائی کریں تو اس کا مارکیٹ میں آپ ریٹ چیک کریں کہ اس چیز کا مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے. اور اگر آپ ریئل اسٹیٹ سے پروفٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سمپل سا میں آپ لوگوں کا اصول بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز بائی کرتے ہیں اس سے پہلے اسی چیز کی مارکیٹ میں ورکنگ چیک کریں اور جتنے بھی اشتہارات لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اس پہ جا کے کال کریں اور ان نمبرز پہ کال کر کے آپ پوچھیں گے یہ میری پراپرٹی ہے اور اس کا یہ سائز ہے یہ فلان جگہ پہ اور میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو اس چیز کی ویلیو کا پتہ چل جائے گا. پھر آپ اسی ریٹ پہ جو ہے مارکیٹ سے بائی کریں تو اس طرح سے آپ ریئل اسٹیٹ سے کافی اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.